حضرات گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ذرا سمجھیے۔ نمازیں بعد میں آئی ہیں تو نمازوں کا بعد میں آنا، معراج کی رات نمازوں کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حضور کی خدمت میں آتے تھے تو سرکار سب سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگاتے تھے، ان غلاموں کو پیار دیتے تھے۔ آج تو یہ ہے کہ کوئی اگر بہت دنوں کے بعد بھی مسجد میں آئے نا تو برہم سے بھئی کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ نہیں، اسلام کے مزاج کو سمجھیے۔ اسلام کا مزاج یہی ہے کہ نمازیں یہ فرض ہیں، ضروری ہیں، مگر وہی نمازیں ویلڈ ہوتی ہیں کہ جن نمازوں میں حقوق العباد ہوتا ہے۔ آپ یہاں نماز پڑھیں اور باہر جا کر آپ غیبتیں کریے، چغلی کریے، تو آج سارا زور تو آپ نے نمازوں پر بتا دیا۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے۔ کبھی حضرت جی یہ بھی بتائیے کہ کسی پر تہمت لگانا بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ تو اسلام ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اسلام کے ابتدائی جو ایام تھے، بلال حبشی جیسے، جن سے لوگ بڑا سخت کام لیتے تھے، اور یہ وہ کفار تھے، اتنا غرور اور اتنا تکبر کہ ان کے کوئی جانوروں کے پاس بیٹھ جاتا کوئی غلام تو وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارے سے اچھے تو ہمارے اونٹ ہیں۔ ایسے غلاموں کو سرکار نے سینے سے لگا کر اپنے ساتھ دستر پہ بٹھایا ہے، محبتیں دی ہے، اور اتنی محنت سے اسلام کو آپ نے آگے بڑھایا ہے۔ مسلمانوں کو جو صحابہ کرام اس قدر محبت سے تبلیغ کی، ظلمت قدے اس قدر کھلے ہوئے تھے، ظلم ہر طرف سے ہو رہا تھا، مکہ مکرمہ کی گلیوں کو بند کر دیا، مگر حضور حق بات کہتے رہے، محبتوں کو عام کرتے رہے، تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ آج ہم اس دور میں پہنچے ہوئے ہیں، کاش ہم اس دور میں وہ دور یاد کر لیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو محبت تھی۔ آج سب کچھ ہے مگر محبت نہیں رہی۔ چمن اللہ سب کو برابر رکھے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ ہمارے بچوں کا نصیب کھول دے، بچوں کا نصیب کھول دے۔ اللہ ہمارے بچوں کی گود بھر دے، میرے بچے کی گود بھر دے، رحمت ہے یا رحمت۔